السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر صدر صاحب، باوقار اساتذہ کرام اور پیارے ساتھیوں، میں آپ کے سامنے یوم جمہوریہ سے متعلق ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج یوم جمہوریہ کا 74واں سال ہے۔ ہر سال ہم یوم جمہوریہ کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا قومی تہوار ہے۔ حضرات گرامی، آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ صدیوں کی غلامی کے بعد ہمیں انگریزوں کی ظالمانہ حکومت سے نجات ملی، اور آخرکار 1947 میں ہمیں اور ہمارے عظیم الشان ملک ہندوستان کو آزادی ملی۔ اس آزادی کے پس منظر میں ایک اہم تاریخی باب ہے، جسے کھولتے ہی ہمارا دیش آئینہ کی طرح سامنے آ جاتا ہے کہ ہندوستان کے باشندوں اور رہنماؤں نے کس طرح کی قربانیاں دے کر اور خون کی ہولیاں کھیل کر اس وطن عزیز کو آزادی بخشی۔ اس کی مثال جہاں ایک طرف ڈاکٹر راجندر پرساد، پنڈت جواہر لال نہرو، بھگت سنگھ ہے، تو دوسری جانب مولانا ابوالکلام آزاد، شوکت علی فہمی، اشفاق اللہ خان اسماعیل میرٹھی وغیرہ جیسے ہی ناقابل فراموش شخصیتیں ہیں، جنہوں نے اس دیش کی آزادی کی خاطر ہر طرح کی مصائب و مشکلات برداشت کیے۔ آج کے دن ہندوستان کے ہر کونے کونے میں بڑے جشن کے ساتھ 26 جنوری 1950 کو یاد کرتے ہوئے یہ قومی تہوار مناتے ہیں، کیونکہ اسی دن ہمارا ہندوستانی آئین نافذ ہوا اور ایک غیر جانبدارانہ حکومت کا قیام عمل میں آیا، جو ہمارا بنیادی حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، چاہے وہ بولنے کی آزادی ہو یا تعلیمی معاملات سے متعلق۔ اس یوم جمہوریہ کے حسین موقع پر دہلی کے لال قلعے میں بھارت کا معزز راشٹرپتی جھنڈا پھہراتے ہیں اور پریڈ پیش کرتے ہیں اور طرح طرح کے پروگرام شامل کرتے ہیں۔ آزاد ہندوستان کے ہر شعبے، خواہ اسکول، کالج ہو یا مدرسوں، مکاتب، یوم جمہوریہ 26 جنوری کو بڑی مسرت کے ساتھ اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یوم جمہوریہ ہمیں اتحاد اور برابری کا سبق دیتا ہے، جو ہمارا قومی دین ہے، اسی لیے ہمارا یہ راشٹر پوری دنیا کے اندر ایک عظیم راشٹر میں شامل ہے۔ آخر میں شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وطن کے جانے سار ہیں، وطن کے کام آئیں گے، وطن کے جانے سار ہیں، وطن کے کام آئیں گے، ہم اس زمین کو ایک روز آسماں بنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔